السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلانٹ اسٹوریز۔ تمام نئے آنے والوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی اپنی ایک خوفناک کہانی۔ ابھی رات کی سیاہی اتنی گہری نہیں ہوئی تھی کہ دھڑام سے کوئی چیز گری، جس کی وجہ سے ایک خوفناک آواز پیدا ہوئی۔ آواز سن کر منان نے ایک چیخ ماری اور بھاگ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ خوف سے اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ امی، امی، کمرے میں کچھ ہے، اس نے گھبراہٹ میں امی کو پکارتے ہوئے کہا۔ کیا ہے کمرے میں؟ کیوں چلا رہے ہو؟ کوئی بلی وغیرہ ہوگی؟ امی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ امی کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ اسے ایک عورت نظر آئی جس کے لمبے لمبے دانت تھے۔ اس کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں، گھنے اور سیاہ بال اس کے شانوں پر لہرا رہے تھے۔ اس کی شکل انتہائی خوفناک تھی اور پاؤں الٹے۔ اس کے دائیں بائیں دو بچے بھی تھے جو اس کی انگلیاں پکڑے ہوئے تھے اور وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ بچے بھی عجیب و غریب شکل و صورت کے تھے۔ امی جی، یہ عورت کون ہے جو کمرے سے باہر نکل رہی ہے؟ اور دیکھیں اس کے ساتھ دو بچے بھی ہیں۔ منان نے اس کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ امی نے سن کر کہا، بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یہ تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ امی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ رونے لگا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اسے پل بھر میں بخار ہو گیا۔ بخار اتنا شدید تھا کہ وہ بڑبڑانے لگا۔ اچانک منان کی یہ حالت دیکھ کر اس کی امی پریشان ہو گئیں۔ اتنے میں پڑوسن آ گئی۔ اس نے آتے ہی کہا، زبیدہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ پورے محلے میں کوئی غیبی مخلوق آ گئی ہے؟ غیبی مخلوق؟ زبیدہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ہاں، غیبی مخلوق، جنات اور چڑیل وغیرہ، پڑوسن بولی۔ وہ کیسے؟ زبیدہ نے پوچھا۔ میں نے سنا ہے 7 والی پرانی حویلی فروخت ہو گئی ہے جو مدتوں سے بند پڑی تھی۔ پڑوسن کی بات کاٹ کر زبیدہ بولی، وہ سائے والی حویلی؟ ہاں ہاں، وہی سائے والی حویلی۔ پھر اس نے بتایا کہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس حویلی میں جنات اور چڑیلیں رہتی تھیں۔ جس نے یہ خریدی ہے وہ اسے گرا رہا ہے۔ لگتا ہے جو اس میں مخلوق بستی تھی وہ اب وہاں سے نکل کر پورے محلے میں پھیل گئی ہے۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہی تھیں کہ زبیدہ کو ایک عورت 2 بچوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک مرد بھی تھا۔ ان کی شکلیں بڑی خوفناک تھیں، جنہیں دیکھ کر زبیدہ ڈر گئی۔ خوف کے مارے اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور پھر وہ زمین پر گر گئی۔ وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش ہوتے ہوئے اس کے منہ سے نکلا، ہائے چڑیل! پڑوسن نے زبیدہ کی زبان سے چڑیل جیسی خوفناک مخلوق کا سنا تو وہ دہشت کھا کر بھاگ گئی۔ وہ گھر پہنچی تو اس کے کمرے کا سامان بھی بکھرا پڑا تھا۔ وہ خوف کے مارے کمرے میں داخل نہیں ہوئی اور بھاگ کر سامنے والے گھر چلی گئی۔ وہاں بھی واویلا مچا ہوا تھا۔ اب پورے محلے کے گھر گھر کا یہی حال ہونے لگا تھا۔ وہ کسی کو نظر آتی اور کسی کو نہیں۔ جنہیں وہ نظر آتی وہ شور مچاتے اور جنہیں نہ آتے تو وہ اسے وہم سمجھتے۔ یوں پورا محلہ چڑیلوں کی وجہ سے پریشان رہنے لگا۔ جبران شام کو دفتر سے واپس آیا تو وہ جیسے گھر میں داخل ہوا اسے صحن میں عجیب و غریب شکل و صورت کی ایک عورت کھڑی نظر آئی جس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ وہ گھر کا دروازہ گزر کر اندر آ چکا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ زبیدہ نے اسے آواز دی، منّے کے ابا، کیوں رک گئے ہو؟ آگے آؤ۔ تم زبیدہ ہو؟ وہ لرزتے ہوئے بولا۔ ہاں، میں زبیدہ ہی ہوں، تمہاری بیوی، اور یہ میرے ساتھ منان ہے، تمہارا لاڈلا بیٹا، زبیدہ نے اسے بتایا۔ اسے زبیدہ کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنی جگہ پر جم کر کھڑا رہا۔ اس پر خوف طاری تھا۔ زبیدہ نے جب دیکھا کہ وہ وہیں جم کر کھڑا ہے تو وہ اسے لینے کے لیے آگے بڑھی۔
اس نے چڑیل کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو وہ چیخ مار کر دروازے کی طرف بھاگا اور باہر گلی میں نکل گیا۔ اس سے پہلے کہ زبیدہ اسے پکڑتی وہ ساتھ والے گھر میں جا گھسا۔ دیکھا تو وہاں بھی زبیدہ کھڑی اسے بلا رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر چیخا اور باہر کو آیا تو باہر بھی زبیدہ کھڑی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح چلاتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا محلے سے باہر نکل گیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا۔ وہ بہت خوف زدہ تھا اور اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ پریشان تھا اور بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اسے لگا جیسے اسے کوئی لوری دے رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ حویلی کی تاریخ کچھ یوں تھی جو کتاب کی صورت اس کے سامنے پڑی تھی۔ اس نے کتاب کھولی اور صفحہ پلٹ کر دیکھا۔ صفحہ مکمل طور پر سفید تھا اور وہ تحریر سے خالی تھا۔ وہ سوچنے لگا ایسا کیوں ہے؟ اچانک اس کے سامنے فلم چلنے لگی۔ اس نے دیکھا حویلی کا دروازہ کھلا۔ ایک بڑھیا زنجیروں میں جکڑی ہوئی 4 بندے اس کے پاس ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑے کھڑے تھے اور وہ وقفے وقفے سے اسے ڈنڈوں سے پیٹ رہے تھے۔ بڑھیا کی چیخ و پکار سن کر دھیان سنگھ کی شیطانی انا خوش ہو رہی تھی۔ اس حویلی کی بنیادوں میں یہاں کے مکینوں کا خون شامل تھا۔ دھیان سنگھ نے اس حویلی کو ہتھیانے کے لیے حویلی کا بچہ بچہ ذبح کر دیا تھا۔ کسی عامل نے دھیان سنگھ کو بتایا تھا کہ اس حویلی کو حاصل کرنے کے لیے اسے اس کی بنیادوں کو خون سے سیراب کرنا پڑے گا۔ تب اس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ وہ کئی سالوں سے مسلسل عامل کے بھیجے ہوئے موکلات کے ذریعے حویلی کا ایک فرد پکڑتا اور اسے ذبح کرا دیتا۔ بڑھیا اس کے راستے کا آخری کانٹا تھی جسے وہ بڑی کوششوں کے باوجود ذبح نہ کروا سکا تھا۔ حویلی اب مکمل طور پر اس کے قبضے میں تھی۔ اس کے چیلے چانٹے اس میں دندناتے پھر رہے تھے۔ اس نے گلے کا کانٹا نکالنے کے لیے عامل کو منہ مانگے نذرانے کی پیشکش کی۔ عامل نے کچھ دنوں کی مہلت مانگی۔ ایک روز آدھی رات کے وقت بڑھیا نے چیخ پکار شروع کر دی۔ حویلی میں جہاں بڑھیا قید تھی اس کمرے میں اس وقت اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ عامل کے کہنے پر اس کو تنہا چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کے چیخنے کی وجہ وہ کالا ناگ تھا جس کے منہ سے آگ کے شعلے اگلتا ناگ مسلسل اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ خوف کے مارے چیخ رہی تھی لیکن اس کی چیخیں سنی تو جا رہی تھیں مگر اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ کالا ناگ جب اس کے قریب آیا تو اس نے پھونک ماری اور آگ کا شعلہ نکلا جو سیدھا بڑھیا کی جانب بڑھا۔ بڑھیا کا نچلا دھڑ جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس کی چیخوں نے ساری حویلی سر پر اٹھا لی۔ ناگ نے دوسرا شعلہ نکالا جس نے بڑھیا کا وجود جلا کر بھسم کر دیا۔ اب کوئی چیخ بلند نہیں ہوئی تھی۔ حویلی میں سناٹا چھا گیا تھا۔ اچانک حویلی کے دروازے تڑاق تڑاق کر کے کھلنے لگے۔ بہت سی بدروہیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے بڑھیا کی بدروح کو گھیر لیا۔ بڑھیا کی بدروح نے انہیں مختلف کمروں میں رہنے کا حکم دیا اور یوں وہ بدروحوں کی صورت میں ایک بار پھر حویلی پر قابض ہو گئے۔ یہ ایک ہندو خاندان تھا جو دھیان سنگھ کے ظلم و بربریت کا شکار ہو کر بدروحوں کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ عامل نے اپنا کام مکمل کر دیا تھا۔ اب دھیان سنگھ اپنے اہل و عیال سمیت حویلی میں منتقل ہو گیا تھا۔ حویلی میں منتقل ہونے کے بعد دھیان سنگھ کی شان و شوکت بڑھ گئی۔ وہ علاقے میں سردار دھیان سنگھ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ سردار دھیان سنگھ نے حویلی میں بڑی رونیت سے قدم رکھا۔ سردار دھیان سنگھ نے حویلی میں بڑی رونق سے قدم رکھا تھا۔ آج وہ ایک فاتح کی حیثیت سے ایک طویل جنگ لڑنے کے بعد حویلی میں داخل ہوا تھا۔ اس نے حویلی میں ایک شاندار تقریب منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ علاقے کے نامی گرامی لوگوں کو اپنی تقریب میں مدعو کیا گیا۔ حویلی میں تقریب کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ گانا بجانا، شراب و کباب،
رقص و سرور نے سب پر مستی طاری کی ہوئی تھی۔ سردار دھیان سنگھ نے اپنے دوستوں کے ہمراہ جام سے جام ٹکرایا۔ ان کے کہکہے حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک عجیب سا منظر پیش کر رہے تھے۔ دھڑام سے کوئی چیز میز پر گری۔ شراب کی مستی میں مست سردار دھیان سنگھ نے دیکھا تو وہ آنکھیں پھاڑے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی چیخ اس کے گلے میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ یہ اس کا پوتا تھا جو حویلی کی دوسری منزل سے گرا تھا۔ تقریب اختتام پذیر ہوئی تو سردار دھیان سنگھ نے عامل کو بلایا۔ عامل نے بتایا کہ چھوٹو سنگھ بڑھیا کے پوتے کی بدرو کے ساتھ حویلی کی دوسری منزل پر کھیل رہا تھا کہ دونوں کے درمیان تکرار ہو گئی، جس کی وجہ سے بڑھیا کے پوتے نے چھوٹو سنگھ کو دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ اگلے دن شمشان گھاٹ پر چھوٹو سنگھ کی چتا کو کئی من لکڑی کی آگ سلگا کر جلا دیا گیا۔ چھوٹو سنگھ کی چتا راکھ بن کر گنگا سپرد کر دی، لیکن جو آگ سردار دھیان سنگھ کے دل میں سلگی تھی اس کی تپش مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ سردار دھیان سنگھ نے عامل کو بلایا اور اس سے حویلی کی صورتحال جاننے لگا۔ عامل نے جو صورتحال بتائی وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ اس نے عامل سے کہا وہ یہاں چلہ کاٹ کر بدروہوں کو حویلی سے بھگا دے، اسے منہ مانگی رقم دی جائے گی۔ عامل نے حویلی کے ایک کونے میں چلہ گاہ بنائی اور کچھ منتر پڑھنے لگا۔ اگلے دن صبح سردار دھیان سنگھ کا ملازم اسے ناشتہ دینے گیا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ عامل کی سربریدہ لاش اس کے سامنے پڑی تھی۔ وہ الٹے پاؤں واپس بھاگا۔ اس نے سردار دھیان سنگھ کو بتایا تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ اٹھنا چاہ رہا تھا مگر خوف اور وجود پر کپکپی طاری ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ نہ سکا۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت سنبھلی تو وہ اٹھا اور عامل کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ عامل کی سربریدہ لاش دیکھ کر وہ بھی سکتے میں چلا گیا۔ باہر باغیچے میں مالی کام کر رہا تھا۔ وہ بھی چیختا چلاتا آیا اور بتایا باغیچے میں ایک سر دھڑ کے بغیر پڑا ہوا ہے۔ سردار دھیان سنگھ نے عامل کا سر اور دھڑ اکٹھا کیا۔ اب اسے یہ بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ عامل کے ساتھ کیا بیتی۔ اب دن سکون سے گزر رہے تھے۔ حویلی میں خوف و ہراس کی فضا معمول پر آ چکی تھی۔ سبھی کے ذہنوں سے گزشتہ واقعات معدوم ہو چکے تھے۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں کچھ بھی ہوا ہی نہیں ہے۔ سردار دھیان سنگھ حویلی میں چھائی ہوئی خاموشی سے بیزار دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے سردار خیال سنگھ سے کہا حویلی میں چھائی ہوئی خاموشی کی وجہ سے میں بہت اداس ہوں۔ اس نے کہا باپو، پرسوں آپ کے پوتے کی سالگرہ ہے، کل سے حویلی میں رونق ہی رونق ہو جائے گی۔ مہمانوں کو دعوت نامے بھیج دیے گئے ہیں، انتظامات تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ تقریب آپ کی اداسیوں کو چاٹ کھائے گی۔ ارے میرے بابو نے تھانہ کھایا؟ میرے باپو خوش ہو جائیں گے۔ سردار دھیان سنگھ نے پوتے کی سالگرہ کا سنا تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ سالگرہ سے ایک دن پہلے سردار خیال سنگھ کی بیوی سورن متی کھانا بنا رہی تھی کہ اس کی ساڑی کو آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے سورن متی کو لپیٹ میں لے لیا۔ سورن متی بری طرح سے جھلس گئی۔ اسے ہسپتال داخل کروا دیا گیا۔ اگلے دن سالگرہ منائی تو گئی لیکن بڑے مایوس اور افسردہ انداز میں۔ سالگرہ کی تقریب جاری تھی۔ جب کیک کاٹنے لگے تو موم بتیاں نیچے گر پڑیں۔ خواتین کی ساڑیاں موم بتیوں کی لپیٹ میں آ گئیں اور یوں بھگدڑ مچ گئی۔ موم بتیوں کی آگ سے کئی خواتین جھلس گئیں۔ سردار دھیان سنگھ کا پوتا جس چھری سے کیک کاٹنے لگا تھا وہ اس کے ہاتھ میں تھی۔ بھگدڑ مچنے سے وہ نیچے گرا اور چھری اس کے پیٹ میں پیوست ہو گئی۔ جب سب لوگ کمرے سے باہر نکل گئے تب پتہ چلا کہ جس کی سالگرہ تھی وہ تو کیک کی جگہ خود ہی کٹ گیا۔ سردار دھیان سنگھ یکے بعد دیگر غم اور پریشانیاں اٹھانے کے بعد آدھا پاگل ہو چکا تھا۔ اب کوئی عامل بھی ڈر کے مارے اس کا ساتھ دینے کو تیار نہ تھا۔
بالآخر ایک ایک کر کے سردار دھیان سنگھ کا پورا خاندان موت کے منہ میں چلا گیا۔ اب پوری حویلی میں اکیلا دھیان سنگھ بچا تھا۔ آج اسے وہ بڑھیا یاد آئی جسے اس نے کئی ماہ تک ظلم و بربریت کا نشانہ بنانے کے بعد موت کی نیند سلا دیا تھا۔ حویلی کا سناٹا سردار دھیان سنگھ کے لیے کسی آسیب سے کم نہ تھا۔ وہ کمرے میں زندہ لاش بن کر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ اس نے جس حویلی کو پانے کے لیے اس کے مکینوں کی خون کی ہولی کھیلی، آج وہ خاندان بدروحوں کی شکل میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بڑھیا جسے اس نے اذیت ناک موت دے کر مارا تھا، وہ اس کے سامنے آئی اور کہا، دھیان سنگھ، بتا آج تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو نے میرے پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں، میری بہوئیں، بیٹیاں، میرے جوان بیٹے میری آنکھوں کے سامنے ذبح کیے اور مجھے آنسو تک بہانے کی اجازت نہیں دی۔ مجھے بھوکا پیاسا رکھ کر مجھ پر بے پناہ تشدد کیا۔ تو نے مجھے ترسا ترسا کر موت دی۔ میں نے مرنے کے بعد اپنا سارا خاندان بدروحوں کی صورت میں اس حویلی میں بلا لیا، محض تجھ سے بدلہ لینے کے لیے۔ آج میری طرح تو بھی تنہا رہ گیا ہے۔ تو نے مجھے جادو کے ذریعے ایک ناگ سے جلوایا تھا، میں جل کر کوئلہ ہوئی تھی۔ میں تجھے اتنی آسان موت نہیں ماروں گی۔ میری بے چین بدروح کو تب چین آئے گا جب تیری چیخیں میرے کانوں سے ٹکرائیں گی۔ سردار دھیان سنگھ نے دیکھا، اس کے سامنے ایک جلاد ہاتھ میں تلوار سونتے کھڑا تھا۔ آج ظلم کے بدلے ایک نئی تاریخ رقم ہونے والی تھی۔ بڑھیا نے اپنے بیٹے کیتو رام کی بدروح سے کہا، تم نے دھیان سنگھ کو اتنی آسان موت نہیں دینی، بلکہ اس کا ایک ایک انگ کاٹ کر جسم سے الگ کرنا ہے۔ سب سے آخر میں اس کی آنکھیں نکال کر اسے موت کی نیند سلا دینا۔ کیتو رام نے سب سے پہلے دھیان سنگھ کا دایاں ہاتھ کلائی سے، پھر کوہنی سے، اور پھر بازو، اور پھر کندھے سے بازو کا باقی حصہ کاٹ کر اس کے سامنے پھینک دیا۔ دھیان سنگھ کی چیخیں حویلی کے در و بام سے ٹکرا کر واپس اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ بڑھیا پر ڈھائے جانے والے مظالم اس کی آنکھوں کے سامنے رقص کر رہے تھے۔ آج وہ بے بسی کی تصویر بنا اپنے ظلم کی کتاب پڑھ رہا تھا۔ ابھی اس کے دائیں بازو کے درد نے قرار نہیں پکڑا تھا کہ کیتو رام نے بایاں بازو اسی ترتیب سے کاٹ کر اس کے سامنے کر دیا۔ دھیان سنگھ کی چیخوں نے حویلی میں کوہرام مچا رکھا تھا۔ آج وہ حویلی جسے پانے کے لیے دھیان سنگھ نے درندگی کی انتہا کی تھی، وہ اس کی بے بسی پر ہنس رہی تھی۔ ابھی اس کی درد کی ٹیسیں برقرار تھیں کہ کیتو رام نے بائیں ٹانگ کاٹ ڈالی۔ دھیان سنگھ نیچے گرا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ یہاں پر بڑھیا کو تھوڑا ترس آیا اور اس نے بیٹے سے کہہ کر اس کا سر تن سے جدا کروا دیا۔ یوں ظلم کی تاریخ کا باب بند ہو گیا۔ اس دن سے یہ حویلی بدروحوں کا مسکن بن کر رہ گئی ہے۔ یہ حویلی بظاہر تو مدتوں سے خالی پڑی ہے، تقسیم ہند کے وقت پاکستان کی ملکیت میں آ گئی تھی۔ جبران محکمہ اراضی میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ اس نے یہاں سے کافی مال و متاع اکٹھا کر رکھا تھا۔ حکومت نے اس حویلی کی نیلامی کا اعلان کیا تو جبران نے بھی اپنے ایک دوست کے ذریعے بولی میں حصہ لیا۔ کامیاب بولی میں حویلی اس کے دوست کے نام کر دی گئی، لیکن دوست کے انتقال سے پہلے پہلے اس نے حویلی اپنے نام کروا لی۔ حویلی نام کروانے کے بعد اس نے اسے نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے گرانا شروع کر دیا۔ ٹھیکیدار نے ابھی کام شروع ہی کیا تھا کہ حویلی میں موجود بدروحیں محلے میں پھیل کر لوگوں کے گھروں میں جا گھسیں۔ سارا محلہ گھروں سے باہر نکل آیا تھا۔ کتاب بند ہوئی تو اس کے کانوں میں ہنسنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس نے دیکھا سامنے اس کا ہمزاد کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس نے کہا، تم نے کیا سمجھ رکھا تھا؟ تم غریبوں کا خون نچوڑ کر سکون سے جی پاؤ گے؟ غریبوں کا خون؟ میں نے کب غریبوں کا خون نچوڑا ہے؟ جبران نے ہمزاد سے کہا، تو کیا یہ سائے والی حویلی
تم نے باپ دادا کے پیسوں سے خریدی ہے؟ حمزاد نے پوچھا۔ ہیں ہوں ہاں نہیں، وہ جواب دینے کے بجائے ششو پنج میں مبتلا ہو گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور فوراً وہیں پر سجدے میں گر گیا۔ وہ واپس لوٹا اور اس نے آتے ہی حویلی کا کام بند کروا دیا۔ وہ کام بند کروا کر گھر پہنچا تو ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ ساری غیبی مخلوق حویلی میں واپس پلٹ گئی تھی اور محلے میں سکون آ گیا تھا۔